جانتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کو بعد میں رکھتا ہوں۔ دوسری آیت جو میں نے پہلے پڑھی تھی، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جس وقت ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب اس میں دو باتیں آ رہی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اللہ نے ملائکہ کو، فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، سب سجدہ کیے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس کون ہے؟ فرشتے کون ہیں؟ فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہے جو نور سے پیدا کی گئی، اور اللہ نے جن فرشتوں کو جو ذمہ داریاں دی ہیں، جو احکامات دیے ہیں، برابر اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ کبھی وہ اپنی مرضی سے ایک حکم چھوڑ کر دوسرا حکم کرے، جو کام دیا گیا تھا اسے ٹال دے، جو کام دیا گیا اسے نہ کرے، ایسی بات نہیں۔ ہر فرشتے کو جو جو ذمہ داریاں ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بانٹ دیا۔ اب یہ بڑا لمبا چوڑا موضوع ہے، اب اس کی وضاحت کرتے ہوئے بیٹھے تو یہ تفسیر کی گفتگو ادھوری رہ جائے گی۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں 4 بڑے فرشتے ہیں، ہر ایک کا الگ الگ کام ہے۔ جبرائیل ہیں تو پیغمبروں کے پاس وحی لے کر آ رہے ہیں، میکائیل ہیں تو بارش برسانے کے کام میں ہیں، عزرائیل ہیں تو انسانوں کی روح قبض کرنے کے لیے ہیں، اسرافیل ہیں تو صرف دنیا کو ختم کرنے کے ٹائم پر سور پھونک دیں گے جس سے سارے انسان ختم ہوں۔ یہ 4 بڑے فرشتے۔ اب اس کے علاوہ فرشتوں کی ایک ٹیم وہ ہے، صبح کی نماز کے وقت پہنچیں گے، سارے بندوں کا اعمال کو درج کرتے چلے جائیں گے، عصر کے وقت تک، عصر کی نماز کے وقت وہ اپنا دفتر بند کر لیں گے اور چلے جائیں گے، تو اسی وقت فرشتوں کی دوسری ٹیم آ جائے گی، اور وہ عصر سے لے کر فجر کی نماز تک بندوں کے سارے اعمال، ان کی نیکیاں، ان کے گناہ، ساری چیزوں کو اپنے اپنے دفتر میں جمع کرتے چلے جائیں۔ تو گویا روز آنا فرشتوں کی ایک ایسی جماعت ہے، صبح سے لے کر عصر تک ایک ٹیم ہے، عصر سے لے کر فجر تک ایک جماعت ہے۔ اس طریقے سے بندوں کے سارے اعمال تحریر کر کے لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ ان کا یہی کام ہے، درمیان میں کوئی اور کام کی طرف یہ نہیں جائیں گے، اور یہی دفتر اللہ کے پاس محفوظ رہے گا۔ اور جب سارے لوگ میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی یہ دفتر سارے انسانوں کے سامنے پیش کر دیں گے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ما لهذا الکتاب۔ جب انسان کے سامنے یہ دفتر اعمال پیش ہوں گے، ہر آدمی دیکھ کر حیران رہ جائے گا، اس کی زبان سے حیرت سے، پریشانی سے یہ جملے نکلیں گے، ما لهذا الکتاب، یہ کیا عجیب و غریب کتاب ہے، یہ کیا نامہ اعمال ہے، یہ کیا دفتر ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب نے تو چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی درج کی ہے، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی درج کر دیا ہے، کوئی چیز لکھنے سے رہ نہیں گئی ہے، نہ فرشتوں نے اس کے اندر کوئی بگاڑ پیدا کیا گیا ہے۔ غالب نے کسی انداز سے کہا تھا بالکل غیر مناسب جملے ہیں، نہیں کہنا چاہیں، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق آدمی کو، یہ ہمارا دم تحریر بھی تھا۔ یہ شاعرانہ خیال ہے جو بالکل گمراہ کن قسم کا خیال ہے کہ فرشتے لکھ رہے ہیں تو کیا بھی ہمارا بھی کوئی آدمی سامنے تھا کیا لکھے ہیں، تو یہ بات نہیں ہے۔ لیکن اتنی بات ہے، یہ ایمان کی بات ہے، فرشتے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی یا زیادتی نہیں کریں گے، جو ہے وہ درج کریں گے، یہاں تک کہ جب آخرت میں سارے لوگ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، ہر آدمی اپنے کیے ہوئے اعمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا،
حافظہ خبیر رہے گا. کوئی بات ذہن سے گئی ہے ایسی بات نہیں، ہر چیز یاد آتی جائے گی. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے یہ نظام قائم کیا. اس کے علاوہ اللہ کے پاس عدل ہے، یہ بھی بتلانا ہے. وما ربک بظلام للعبید، تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا، نہ اس کے فرشتے کچھ زیادتیاں کریں گے. یہ بتلانے کے لیے اللہ نے وہاں زبان کو بند کر دیا. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ. سورہ حامیم سجدہ کے اندر یہ بات آ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی اس ٹائم پر بدن کے اعضاء کو بولنے کی طاقت دے دیں گے. شرمگاہیں بات کریں گی، آنکھ بات کریں گے، کان بات کریں گے، ہاتھوں اور پیروں میں بھی بات چیت کرتے چلے جائیں گے کہ کب آدمی نے اپنے بدن کے اعضاء سے، کس عضو سے، کس حصے سے کیا گناہ کیے ہیں، وہ عضو کہنا شروع کر دے گا. انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوب روحیں بڑے پارسا، بہت خوب روحیں بڑے پارسا، محمد سا کوئی. جب کبھی کوئی ایسی بات آ جاتی تھی جو عقل کے اعتبار سے ذرا بعید لگتی، سمجھ میں نہیں آتی، تو فوراً پوچھتے تھے. دوسری بیویوں میں اتنی ہمت، حوصلہ یہ نہیں تھا، جرت نہیں ہوتی تھی. حضرت عائشہ پوچھ دیتی تھی، یا رسول اللہ یہ بات کیسے کہ آنکھ بات کریں گے، کان بات کریں گے، شرمگاہیں بات کریں گی، ہاتھ پیر بات کریں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پوری بات سنی. کہا، اے عائشہ، زبان کیسے بات کرتی ہے؟ زبان بھی تو ایک حصہ ہے، ایک ٹکڑا ہے. بدن کے کئی حصے ہیں، کئی پارٹس ہیں، حصے ہیں، اجزاء ہیں. ایک ایک اجزاء سے ایک ایک چیز ہے. کان ہے تو وہاں سننے کی بات ہے، آنکھ ہے تو دیکھنے کی بات ہے، زبان ہے تو بولنے کی بات ہے، ہاتھ ہے تو پکڑنے کی بات ہے، پیر ہے تو چلنے کی بات ہے. یہ کیوں ہے؟ تو حضرت عائشہ کی بات سمجھ میں آ گئی. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ان چیزوں کے اندر وہ صلاحیت رکھی، وہ قوت رکھی ہے. کان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ سن سکیں، آنکھ میں وہ صلاحیت ہے کہ دیکھ سکیں، پیروں میں وہ صلاحیت ہے کہ چل سکیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عدالت، اپنا انصاف، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کا معاملہ نہیں ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعضاء کو بولنے کی صلاحیت دی. اگر دنیا میں کان کے اندر دیکھنے کا مادہ رکھا جائے، کان کے اندر دیکھنے کی صلاحیت رکھی جائے تو کان دیکھ سکیں گے. آنکھوں کو بند کر کے آنکھوں کے اندر اگر سننے کی صلاحیت رکھ دی جائے، سماعت، سننا، تو آنکھ سن سکیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ. تو بہرکیف آخرت میں یہ فجر سے لے کر عصر، عصر سے لے کر فجر، جو اعمال تیار ہو رہے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے، وہ آخرت میں پیش ہو جائیں گے. ہر آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا اور حیران ہو کر کہے گا، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. یہ عجیب کتاب ہے، ساری چیزیں اس کے اندر جمع ہیں. انسان اپنے سامنے، اپنی نگاہوں کے سامنے جو کچھ کیا ہے دیکھ لے گا. اور پھر وہ بھی ایک نظام. سورہ یاسین میں بھی یہ بات، اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہم اس روز سل لگا دیں گے علی افواہہم، ان کے بولنے پر. زبانیں بند ہوں گی تو ساری چیزیں بولنے لگیں. تو بہر کہ فرشتوں کا ایک بہت بڑا نظام. عرش الہی کو اٹھانے والے وہ الگ ہیں، اور زمین کے اندر پہنچنے والے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون،
فرشتوں کے عذاب قبر کے فرشتے، رحمت کے فرشتے، بیٹھ کے ایک بہت بڑا نظام ہے کائنات کا. کائنات کے ختم ہونے کے بعد یہ سب فرشتوں کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا. فرشتے کیا ہیں؟ نور سے پیدا کیے گئے اور ان کی فطرت میں، ان کی طبیعت میں نافرمانی نہیں ہے، فرما برداری. اسی لیے قرآن کریم نے ان کے بارے میں کہا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. انہیں جس بات کا کام، جس بات کا حکم دیا جاتا ہے، جو ذمہ داری دی جاتی ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں کریں. تو گویا فرشتوں کے اندر اطاعت کا مادہ ہے، فطرت میں اطاعت ہے، مزاج میں اطاعت ہے، طبیعت کے اندر اللہ کی اطاعت کا مادہ ہے. اب یہاں وہی بات ہے قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، خدا کا حکم ہوا، سب سجدے میں گر گئے الا ابلیس. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اب یہ ابلیس کون ہے؟ ابلیس کا نام حارث ہے. یہ جو بات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، علامہ عماد الدین ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے اندر یہ بڑی تفصیل بیان کی ہے. ابن کثیر کسی کے بھی پاس بھی ہو وہ دیکھ سکتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر نے کیا باتیں کتنی تفصیل سے، کتنی وضاحتوں کے ساتھ لکھا. تو ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ابلیس کا نام حارث ہے اور وہ فرشتوں کی اس جماعت میں سے ہے جن کو جنات کہا گیا ہے. اور اس کا ذکر سورہ رحمان میں بھی ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار. کہ اللہ نے ابلیس کو کس سے پیدا کیا ہے؟ فرشتوں کی اس جماعت سے پیدا کیا ہے. فرشتوں میں صرف ایک گروہ ہے، فرشتوں میں صرف ایک ہی جماعت ہے جس کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا. شعلے والی آگ، بھڑکنے والی آگ، تیز آگ سے ایک جماعت کو پیدا کیا ہے. یہ فرشتوں کی ایک جماعت. اسی فرشتوں کی جماعت میں ابلیس بھی رہا اور اس کی تخلیق بھی آگ سے ہوئی. اس کا نام مفسرین نے حارث لکھا اور یہ فرشتوں کے ساتھ رہا. جنت کا داروغہ تھا. داروغہ کوئی معمولی بات نہیں، پورا کنٹرول اس کے ہاتھ میں، دیکھ بھال ساری چیزیں اس کے قبضے میں، وہ جو چاہے کرے، جہاں چاہے جائے، پاور، قوت، طاقت، ساری چیزیں تھیں. اب معاملہ یہ ہوا فرشتوں کی تخلیق نور سے ہوئی. فرشتوں میں سے صرف ایک ہی جماعت ہے جس کی تخلیق آگ سے ہوئی اور اسی فرشتوں کی جماعت میں ابلیس بھی رہا جو حارث اس کا نام رہا اور جنت میں رہا. جنت کے داروغہ کا لفظ ان کے لیے مفسرین نے لکھا ہے. چنانچہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ ابلیس کو اتنا علم تھا، اتنا یہ تھا کہ فرشتوں کو درس دیتا تھا. معلم الملائکہ، یہ لفظ معلم پڑھانے والا، ملائکہ کو درس دینے والا، اتنا علم. اب ملائکہ والے تو عام ملائکہ نہیں ہے جو نور سے بنے. ملائکہ کی صرف وہ جماعت ہے جو آگ سے پیدا کی گئی ہے، اسی میں ابلیس رہا. اب انسانوں کی تخلیق اور پیدائش مٹی سے ہوئی، فرشتوں کی تخلیق اور پیدائش نور سے ہوئی. فرشتوں میں صرف اللہ نے ایک جماعت کو الگ نکالا جو آگ سے پیدا کی گئی. اسی آگ سے پیدا کی جانے والی جماعت کا ایک فرد ابلیس جس کو ہم حارث کہتے ہیں. اب آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا. تفسیر میں ہے کہ چکنی مٹی سے بنایا. اسی تفسیر کے اندر علامہ ابن کثیر نے ایک حوالے سے یہ بات لکھی ہے. اللہ نے جب آدم علیہ السلام کا جسم مٹی سے بنانا چاہا تو مٹی کے لیے حضرت جبرائیل کو زمین پر بھیجا، جاؤ زمین سے مٹی لے آؤ.
جبرائیل گئے اور مٹی اٹھانا چاہا تو زمین کو ذرا تکلیف ہوئی، پتہ نہیں کتنی مٹی میرے میں سے چلے جائے گی، انسانوں کو پیدا کرنے کے لیے کتنا بڑا معاملہ یہاں پیش آئے گا۔ گویا اس طریقے کی ایک اپنی تکلیف کی بات یا ناپسندگی کی اس قسم کی کیفیت رہی۔ یہ واپس گئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ تم مٹی لے آؤ۔ تو حضرت اسرائیل یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ اسے یہ سنا کہ کیوں واپس گئے، کیا ہوا، انہوں ہی ایسا کرے انہوں کیسا کرے، وہ باتوں کی طرف توجہ نہیں دینا چاہیے۔ اللہ کا نظام جو بھی ہے اس معاملے میں اپنی عقل کو نہیں دوڑا سکتے۔ چنانچہ حضرت اسرائیل زمین پر آئے تو انہوں نے ایک جگہ کی مٹی نہیں لی تاکہ زمین کو تکلیف ہو یا اسے ناراضگی ہو یا اور کوئی دکھ کی بات ہو، چنانچہ 3 جگہوں سے مٹی لی۔ زمین الگ الگ انداز سے تھی، جہاں سرخ حصہ تھا وہاں سے تھوڑی مٹی لی، جہاں زمین کالی تھی وہاں سے تھوڑی مٹی لی، جہاں زمین بالکل صاف شفاف سفید تھی وہاں سے لی، اور یہ سب لے جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا ایک پتلا مٹی سے بنایا گیا۔ اب یہی وجہ ہے، مفسرین نے بات لکھی ہے کہ آدم کے بدن میں مٹی کے 3 حصے جمع ہو گئے، سرخ، سفید، سیاہ، کالا، لال، اجلا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ انسانوں کے اندر بعض کالے ہیں، بعض گورے قسم کے ہیں، بعض بالکل سرخ قسم کے ہیں۔ وہ مٹی کی وہ کیفیتیں ان کے جلدوں میں، ان کی طبیعتوں میں، ان کے مزاجوں میں، ان کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا، ان کا بدن کا حصہ خود اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اب اللہ ہاتھ سے بنایا، یہاں یہ نہ ہو یہ حدیث آئے متشابیہ ہے، کل کی مجلس میں میں نے کہہ دیا ہے، آیتوں کے اندر حدیثوں کے اندر متشابہات ہیں، اس کے ظاہری الفاظ الگ ہوتے ہیں، ظاہری معنی ایک ہوتے ہیں، حقیقی معنی اس کا مرادی معنی ایک ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے آدم کے پتلے کو بنایا۔ اب چونکہ ابلیس حارث پہلے سے وہاں موجود تھا اور اس نے دیکھا کہ آدم کا پتلا بنایا گیا ہے، تو روز پتلے کے لیے آتا، دیکھتا کیا اس کو میرے اوپر اسے غلبہ دیں گے، کیا یہ حاوی ہو جائے گا، کیا اس قسم کے تصورات اس کے ذہن میں آتے تھے۔ کبھی یہ نہیں کہ پیر سے پتلے کو مار دیتا تاکہ معلوم ہو کہ پتلے کے اندر کوئی مضبوطی ہے یا کھوکھلا پن ہے، اگر بودا پن ہے تو دیکھ لیں گے، اس کا انداز سے یہ کرتا، تو دیکھا کہ نہیں اس کے اندر کوئی کسی بات نہیں دکھی، منہ کے حصے سے وہ اندر داخل ہوا۔ اب ابلیس کو، شیطان کو اللہ نے قوت بھی دی ہے، وہ قوت اس کی حکمت اور مصلحت کے تحت ہے، اس لیے تو اس نے یہی کہا کہ اگر میں اس کے اوپر حاوی ہو جاؤں تو میں اس کو اپنے کنٹرول میں رکھوں گا، اس کے آگے میں نہیں جھکوں گا بلکہ اسے جھکاؤں گا، یہ اس کے دماغ میں آ رہا۔ چنانچہ منہ کے حصے سے اندر داخل ہوتا اور پیٹھ کے پیچھے سے جہاں سے آدمی کی غلاظت نکل جاتی ہے، عربی زبان میں اس کو دبر کہتے ہیں، وہاں سے وہ خارج منہ سے داخل ہوتا، پیخانے کے راستے سے باہر جاتا۔ کس انداز سے جاتا، کیا کیفیت تھی، اس کی وضاحت مفسرین نے نہیں کی ہے، تو یہ کیفیت اس کی سامنے تھی اور اس نے دیکھا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، اگر مجھے غلبہ ملے تو میں اسے برداشت کرواؤں گا، یہ کیفیت۔ اس کے بعد اہم چیز جو آیت میں پہلی آیت میں ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے فرشتوں کی جماعت سے جو نور کے تھے ان سے پوچھا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ اور نائب بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کیا تم ایسی مخلوق کو بناتے ہو جو زمین میں فساد مچائیں گے، فتنہ مچائیں گے، یہ کریں گے۔ اب فرشتوں کو یہ علم کیسا ہوا، اس کے تعلق سے مفسرین نے لکھا ہے زمین پر آدم اور انسان کے اولاد آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی جنوں کو جو ابلیس کے ساتھ جو تھے ان کے ذریعے سے ان جنوں کو مار کر بھگا دیا گیا جو آگ سے بن کر زمین میں فساد مچا رہے۔ تو ابلیس اپنی جماعت کو لے کر ان جنوں کو وہاں سے مار کر جزیروں کی طرف، پہاڑوں کی طرف، دریاؤں کی طرف مار کر بھگا دیا تھا۔
یہ بھگا دینے کو اپنے آپ کو بہت بڑا کارنامہ سمجھا کہ مجھ سے اتنا بڑا کام ہوا ہے جو کوئی نہیں کر سکے، میں اتنا اعلیٰ افضل اتنا بہتر ہوں، یہ کہہ کر اس کے دماغ میں۔ اب فرشتوں نے یہ بات کیسے کہہ دی؟ اس لیے کہ انسان سے پہلے زمین پر جنات تھے، اور جنات اس قسم کی حرکتیں کر رہے تھے، تو ابلیس ہی اپنے فرشتوں کی جو جماعت تھی وہ بھی آگ ہی کے تھے، ان کو کیا کرنا، مار کر بھگا دیا جو آگ سے پیدا کیے ہوئے جنات تھے۔ تو یہ واقعہ بھی پیش آیا اور فرشتوں نے یہ کہا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے معلوم ہوا کہ زمین میں انسان کی فساد مچائے گا؟ ایک معنی یہ ہے، دوسرا معنی بعض مفسرین نے بڑی عمدگی سے بیان کیا ہے۔ وہ اس لیے بیان کیا ہے کہ اللہ پر وہ اعتراض نہیں کر رہے کہ تو کیوں کرنا چاہتا ہے، کہ زمین میں یوں کریں گے، اللہ پر اعتراض یا اللہ کے سامنے اپنی بڑائی یہ نہیں، بلکہ ان کے کہنے کا منشا اور مقصد یہ ہے، اے اللہ آپ کس حکمت اور مصلحت کے تحت انسانوں کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، اگر ویسا ہی اگر ان کی پیدائش کا مقصد صرف آپ کی عبادت ہے تو آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں، آپ کی وجہ سے ہم آپ کی حمد بیان کر رہے ہیں، تسبیح بیان کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، آپ کی کوئی نافرمانی ہم کرتے ہی نہیں ہیں، تو پھر مزید انسانوں کو پیدا کرنے کا کیا معاملہ ہے؟ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب جب اللہ نے آدم علیہ السلام کے بدن میں روح ڈال دی اور فرشتوں کو حکم دیا تو تمام نورانی فرشتے جتنے بھی تھے سب سجدہ کر دیے۔ ابلیس چونکہ جنات کی قسم سے کان من الجن، قرآن کی آیت ہے کہ ابلیس جنوں میں سے تھا، فرشتوں کی اس جماعت سے جو آگ سے پیدا کیے گئے ہیں ان سے تھا۔ کان من الجن والجان من النار، من نار السموم، 2-3 آیتیں ملتے ہیں اس سلسلے میں۔ تو اس موقع پر یہ بات ہوئی تو تمام فرشتوں نے سجدہ کر دیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ وجہ یہ کہ ابا واستکبر وکان، اس کے دل میں خیال پیدا ہوا میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، مٹی پستی کی طرف جاتی ہے، مٹی کو آپ اچھالیں گے تو نیچے کی طرف ہی آئے گی، اوپر نہیں جائے گی۔ آگ ایک ایسی چیز ہے نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہے، بڑھتی ہوئی چلی جاتی ہے، نیچے آنے کا سوال۔ تو آدم میں نیچے جانے کا مادہ ہے، میرے اندر اوپر جانے کا مادہ ہے، جو چیز اوپر جائے وہ عظمت والی ہے۔ یہ اپنے اوپر قیاس کرتے ہوئے کہا کہ میں اسے سجدہ نہیں کروں گا، یہ کہہ کر راندہ دربار ہوا۔ پھر اس آیت کے اندر خلیفہ کا لفظ آیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ خلیفہ کے معنی ہے نائب، خلافت کا لفظ اسی سے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے، خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا آدمی جو پورے عدل کو قائم کرے، انصاف قائم کرے، رعایا کے ظلم کو دور کرے، ان کی مشکلات کو دور کرے۔ یہی امام کا لفظ بھی اسی معنی میں ہے، خلیفہ کا لفظ بھی اسی معنی میں۔ یہی وجہ ہے کہ خلیفہ کے بغیر کائنات کا نظام، جماعتوں کا نظام، بستیوں کا نظام، سوسائٹی میں ایک آدمی ہونا چاہیے جو سب معاملات کو یہ کر سکے۔ اسی لیے امام قرطبی نے کہا خلیفہ مقرر کرنا واجب ہے، اپنے میں سے کسی کو امام بنانا واجب ہے۔ امام اور خلیفہ دونوں ایک ہی معنی میں، امام نماز کے حد تک آج محدود کر لیا گیا ہے، ورنہ امام خلیفے کے معنی میں ہے، خلیفہ امام کے معنی میں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے مصلی پر بھیجا، جانماز پر بھیجا، گویا آپ کی امامت کر رہا۔ دوسرے لفظوں میں ہے دین کی بھی امامت آپ ہی کریں گے، دنیا کی بھی امامت کریں گے۔ اپنی زندگی میں آپ کو مصلی پر بھیجنا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ میرے بعد ابو بکر ہی خلیفہ ہوں گے، یہ بھی اشارہ۔
چنانچہ کئی نمازیں آپ نے پڑھا. تو بہرکیف خلیفہ کے معنی یہ ہیں زمین میں عدل و انصاف قائم کرنا، امن قائم کرنا، ظلم کا خاتمہ کرنا. تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ نے اپنا خلیفہ نائب بنا کر بھیجا ہے کہ اللہ جو کچھ چاہتا ہے وہ زمین پر قائم. خلیفہ کا لفظ قرآن کریم میں حضرت داؤد علیہ السلام کے تعلق سے بھی آیا. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد علیہ السلام ہم آپ کو زمین میں خلیفہ بنا رہے ہیں. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس، لوگوں میں انصاف کرو. فاحکم بین الناس، پھر اس کے بعد آیت کہہ رہا ہوں فاحکم بین الناس ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ. آپ اپنے نفس کو دخل مت دیں، کسی طرف جھکاؤ نہ ہو، ظالموں کا ساتھ نہ دیں، بے انصافیوں کی طرف ساتھ نہ دیں، انصاف والوں کا ساتھ دیں. تو یہ کہہ کر اور اپنی خواہشات کو دخل نہ دیں. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ. جہاں کہیں آپ اپنے نفس کو دخل دیں گے، ذات کو دخل دیں گے، اپنی خواہش کے مطابق کچھ ایسے معاملات کریں گے تو گویا تم اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جائے. تو خلیفہ کی اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی تدفین سے پہلے صحابہ کرام نے خلیفہ کا انتخاب کیا، کیونکہ خلیفہ کے بغیر کوئی کام نہیں چلتا، امام کے بغیر کوئی نظام قائم نہیں ہوتا. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد تجہیز و تکفین سے پہلے، جنازہ اٹھائے جانے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام صحابہ نے خلیفہ بنایا، حضور کا نائب بنایا. نیابت، نائب رسول اللہ، یہ درجات ہے. تو محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ان دو آیتوں کی تفسیر پر ہی میں اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں. اور بھی اس کے بہت سے متعلقات ہیں، تفسیرات ہیں، مفسرین کی الگ الگ رائے ہیں، بہت ساری تشریحات ہیں. ان تمام چیزوں سے ہٹ کر اختصار کے ساتھ میں نے چند طالب علمانہ انداز میں آپ بزرگوں کے سامنے باتیں رکھی. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرما لے. جو لوگ قرآن کریم کی محبت اور تفسیر کے اس کے کلام کے سننے سمجھنے کے لیے پہنچیں، اس نیکی کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے. اے اللہ ماہ مبارکہ میں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں نواز دے، ہمارے سارے کاموں میں خیر اور برکت عطا فرما. اس دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.